بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا بلے شاہ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑداں مندر مسیتاں، کدے اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں۔ یعنی بابا بلے شاہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان سائنس کا علم اور دنیاوی علم کو حاصل کرنا بڑی فخر سمجھتا ہے، اس کو بڑی برتری کا باعث سمجھتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو پڑھنے کی جستجو یا زحمت نہیں کی۔ مندر اور مسجد یعنی کہ جو ظاہری عبادت گاہیں ہیں، وہاں جا کے ظاہری عبادت پہ تو بہت زور دیتا ہے انسان، لیکن اس نے کبھی اپنے من کے اندر داخل ہونے کی جستجو نہیں کی، اپنے من کو ایکسپلور نہیں کیا، جو کہ اصل روحانیت کا راستہ ہے۔ اپنے من کے اندر سے گزر کے من کو ایکسپلور کریں، یعنی نفس کو ایکسپلور کریں اور اس کے ذریعے روحانی دنیا میں داخل ہوں۔ یہ انسان نے آج تک نہیں کیا۔ واٹ از اسپرچویلٹی؟ اسپرچویلٹی یا روحانیت کیا ہے؟ اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو اینی تھنگ بیونڈ فزیکل از اسپرچول، یعنی ظاہری سے ماورا جو بھی چیز ہے وہ روحانی ہے۔ سائنس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو انسانی کان ہے، اس کی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ 20 ہرٹز اور 20 کلو ہرٹز کی فریکوینسی کے درمیان ہے۔ اس سے دونوں اطراف کی آوازیں ہمارا کان نہیں سن سکتا، لیکن آوازیں موجود ہیں۔ کچھ جانور ہیں جو انسانوں سے زیادہ آوازیں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری آنکھ ہے، اس کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے، اس کے فریکوینسی بینڈ کو کہتے ہیں ویژول لائٹ بینڈ یا ویژول لائٹ اسپیکٹرم، جس کے ایک طرف انفراریڈ بینڈ ہے اور دوسری طرف الٹرا وائلٹ بینڈ ہے۔ انسان صرف ویژول لائٹ کے بینڈ کے اندر ہی دیکھ سکتا ہے، جبکہ بعض جانور ہیں جن کی دیکھنے کی صلاحیت بھی انسانی آنکھ سے زیادہ ہے۔ اور اگر سائنس کی بات کریں تو انفرا ریڈ کیمراز بھی ہوتے ہیں، الٹرا وائلٹ کیمراز بھی ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ان دونوں فریکوینسی بینڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی اس سائنس کی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ظاہری حدود سے بیونڈ بھی دنیا اور تخلیق موجود ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جیپنیز نے ایک دفعہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک انسان جو کہ قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا، اس کو انہوں نے ایک سائنٹیفک لیبارٹری میں رکھا جہاں بہت سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ تھا۔ وہ ایکوپمنٹ بہت معمولی سے معمولی وزن جو ہے، ویٹ کا ڈفرینس نوٹ کر سکتا تھا، اور ڈفرینٹ قسم کے وہاں کیمرے لگائے گئے، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ، ویژول لائٹ، جتنی قسم کی اویلیبل الیکٹرو آپٹک کی ڈیوائسز تھی وہ ساری وہاں لگا دی گئی، دیکھنے کے لیے کہ جب اس شخص کی نفس روح پرواز کرے گا تو کیا تبدیلی آئے گی۔ تو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھی، جب اس شخص کی روح اور نفس نے پرواز کیا، جب وہ فوت ہو گیا، تو بالکل انتہائی معمولی سا فرق جو ہے وہ اس کے وزن میں آیا، اور ایک فلیش آف لائٹ دیکھا انہوں نے جو کہ الٹرا وائلنٹ ویو لینتھ یا فریکوینسی کے اندر تھا، یعنی کہ ظاہری فریکوینسی میں نہیں، اس کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن الٹرا وائلٹ کے کیمرے نے ایک فلیش آف لائٹ دیکھا جو بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ظاہر ہوا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہمارا جو نفس ہے، جس کو عام طور پہ روح سمجھا جاتا ہے، ہمارا نفس یا روح کی جو فریکوینسی ہے وہ الٹرا وائلٹ ہے، یا ظاہری سے ڈیفرنٹ ہے، یا اسے کہہ لیں کہ اس کی نفس کی جو فریکوینسی ہے وہ روحانی ہے۔ یعنی کہ ہمارے نفس کی جو ماہیت ہے، جو اس کی اصل ہے، وہ روحانی ہے۔ ہمارا نفس روحانی ہے، جس کو جسم کے اندر پابند کر دیا گیا، جسم کے اندر قید کر دیا گیا۔ جب ایک روحانی ماہیت کی چیز کو جسم کے اندر قید کر دیا گیا تو اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس جسم کی صلاحیتوں کے مطابق کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک روحانی فریکوینسی کو ظاہری اور فزیکل فریکوینسی کا پابند کر دیا گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کو، جو کہ اصل میں روحانی ہے، اس کو اس جسم کی پابندیوں سے آزاد کرانا سیکھنا ہے، تاکہ وہ روحانی دنیا میں داخل ہو سکے اور روحانی دنیا کا مشاہدہ کر سکے۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہاں طائر لاہوتی سے مراد ہے، طائر کا لفظی مطلب ہوتا ہے پرندہ،
لیکن یہاں علامہ اقبال نے طائر کہا ہے نفس کو. لاہوتی، طائر لاہوتی مطلب عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا نفس، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی. اور یہاں رزق سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، یہاں رزق سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے اعمال یا ایون چھوٹی چھوٹی احتیاط یا ایون چھوٹے چھوٹے سوچ اور خیال جو ہے اس کے اوپر بھی درجات کی کمی یا بلندی ہو سکتی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عالم لاہوت میں پرواز کرنے والے نفس، انہیں اتنی احتیاط کرنی ہے اپنی سوچ کی، اپنے خیال کی، اپنی احتیاط کی، اور اپنے اعمال کی، اور اپنے رزق وغیرہ کی، کہ تیرے پرواز کے اندر کوتاہی نہ آئے. خلاصہ یہ ہے کہ طائر لاہوتی عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا نفس ہے. اسی بات کو سائنس کس طرح ایکسپلین کرتی ہے؟ سائنس اس بات کو، نفس کو جسم سے نکال کر پرواز کرنے کو، سائنس کہتی ہے ایسٹرل پروجیکشن یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. یہی چیز صوفیاء نے بھی ایکسپلین کر دی، یہی چیز سائنس نے بھی ایکسپلین کر دی. ہم اس چیز کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. نفس کو جسم سے نکالنا اور روحانی دنیا میں پرواز کرنے کا جو علم ہے، جو مشق ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.